رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ماشاء اللہ سے کافی اچھی بات آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اور ماشاء اللہ سے سلسلہ آپ لوگوں نے جاری رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. باتیں تو بہت ساری کرنی ہے لیکن وقت بے انتہا کم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا. تھوڑا سا میں آپ کو پہلے کچھ بتا دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جنرل بات کریں گے اگر موقع ملا تو. ورنہ جو ابھی جو بیان ہے وہ تو اپنی جگہ جاری ہے، وہ کرتے ہیں انشاءاللہ بیان آپ کو. لیکن یہ کہ کچھ جنرل باتیں بھی آپ لوگوں سے کر رہی ہیں تو اس ساتھ میں آپ سے حاضر نہیں ہوں، غیر موجود رہوں نا میں. بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ دماغوں سے نکل بھی گئی ہوں، کچھ میرے دماغ سے بھی نکل گئی ہوں. وہ سب چیزیں بھی تو ڈسکس کرنی ہے آپ سے تھوڑی سی، لیکن وہ اسی وقت ہوگی جب وقت ملے گا، ورنہ پھر دیکھیں گے پھر کسی وقت. بہرحال فی الحال پہلے ہم اپنا جو بیان ہے اسے مکمل کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑے رہو. اللہ کی رسی سے مراد ہے دین کی بات ہو رہی ہے. اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا. اور اللہ کا احسان یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے. اور تم آگ کے گڑھے یعنی دوزخ کے کنارے آ لگے تھے، پھر اس نے تم کو بچا لیا. یعنی کس نے بچایا؟ اللہ نے. اسی طرح اللہ اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. اور یہ تو بڑی مشہور مطلب ہے کہ آیت ہے آل عمران کی، عموم سنی ہوئی آپ لوگوں نے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اخوت، خدا خوفی اور ایمان سے پھوٹتی ہے. اس آیت سے اگر آپ یہ پورا آیت کو پڑھیں اور اسے سمجھیں اور اس پہ غور کریں تو اس میں کیا اخوت یعنی بھائی چارہ، خدا خوفی یعنی خوف بھی دلائے گئے اللہ سے ڈریں، اور ایمان چاہیے. مطلب یہ کہ اسلام کی بنیاد ہے بھائی چارے کی بنیاد. اسلام اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہمارے اور آپ میں جب تک ہمارے بھائی چارہ نہ ہو، ہم ایک دوسرے سے مل جل کے نہ رہیں، ایک دوسرے کو سمجھے نہیں، ایک دوسرے سے لڑے جھگڑتے رہیں گے تو کبھی بھی بھائی چارہ قائم ہوگا ہی نہیں. کہنے کا مقصد اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی بنیاد پر، اس کے دین کی بنیاد پر، اس کے منہاج یعنی راستہ کی بنیاد پر، اس اخوت کی بنیاد جہالیت کی اکڑ کی بنیاد پر نہیں ہے، اور نہ ہی جہالیت کے کسی دوسرے مقصد کی بنیاد پر ہے، اور نہ ہی کسی اور رسی پر جو اللہ کی رسی کے علاوہ ہو. صرف اللہ کی رسی پر اللہ سے عہد کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے نا. یہاں آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے عرش پر ہم نے
اس سے عہد کیا تھا نا، کیا کیا؟ ہم دیکھیں کو پھیلائیں گے، ہم برے کام نہیں کریں گے، محبت سے رہیں گے، دنیا میں بھیج دیا ہے تو ہم وہاں پہ بھی تیرا دین جو ہے اس کے لیے کام کریں گے، آگے بڑھیں گے، اس کے لیے کام کریں گے، اسے اور پھیلائیں گے، آپس میں اتفاق اور محبت سے رہیں گے۔ وہی عہد کی بات ہو رہی ہے، کہاں گیا وہ عہد جو آپ لوگوں نے کیا؟ لیکن اسے پتا تھا نا، اسی لیے اس نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ کے دین کو پکڑے رہو گے تو کامیاب ہو، اگر اسے نہیں پکڑا اور اس کے دوسرے راستے پہ چلے گئے تو تباہ و برباد ہو جانے کے وہ وہی بتا رہا ہے اللہ میاں اس کے اندر کہ ہمارے دین کی بنیاد جو ہم نے تمہیں دین عطا کیا ہے وہ بنیاد ہے کیا؟ بھائی چارہ، اخوت، اور ڈرنا ہے صرف مجھ سے۔ یہ للو پنجو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کو تڑیے دیتے ہیں نا کہ یوں کروا دوں گا، اٹھوا دوں گا، بھکوا دوں گا، پھینکوا دوں گا، اور یوں کروا دوں گا، پتہ بھی نہیں گا کہاں غائب ہوگا، ان سے کسی سے ڈرنے کا نہیں ہے، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا کہ کس سے؟ صرف اور صرف مجھ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا، لیکن ڈرو گے اسی وقت تمہارے دل میں یہ خوف پیدا ہوگا جب تم میرے دین پر مکمل کام کرو گے، چلو گے، رہو گے، اور تم نے یہ وعدہ مجھ سے کیا ہے عرش پر، عالم ارواح میں کیا ہے نا۔ اگر عالم ارواح میں یہ وعدہ آپ نے نہیں کیا ہوتا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ سب نہیں کیا ہوتا، سسٹم نہیں بنایا ہوتا، اگر یہ سسٹم نہیں بنایا ہوتا تو آپ تو مکر جانے والے تھے، کیا آپ مکر جاتے ہو نا؟ کل آؤں گا غائب، حسن میں کو ڈھونڈتے رہتے، حسن میں پتہ کہاں غائب ہے۔ تو عالم ارواح میں آپ نے جو وعدہ کیا تو اللہ میں وہ وعدہ یاد دلا رہا ہے کہ اپنے عہد پہ قائم رہو، تم نے مجھ سے جو وعدے کیا ہے اس کے اوپر قائم رہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، غور کریں ان الفاظ پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ پڑو، یعنی آپس میں تفرقت نہ ڈالو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہیں کرے، میں بڑا ہوں تو تو بڑا ہے، تو وہ بڑا ہے، فلانا ہے تو یہ تو فلانا ہے، یہ کون ہے، یہ اہل حدیث ہے تو یہ کون ہے، یہ بریلوی ہے تو یہ جو بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑو، ہم نے جو بولا ہے صرف وہ کرنا ہے آپ کو۔ ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے، ایسا ہوگا۔ وہ جو عورت اور مرد جن سے پیدا کیا ہے وہ کون تھے؟ حضرت آدم، ان سے جو بچے پیدا ہوتے تھے، دوسرے دن جو بچے پیدا ہوتے تھے، آج بچے پیدا ہوئے، اگلے دن جو بچے پیدا ہوئے، اس میں وہ لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی تھی، اور وہ لڑکا اور لڑکے کی شادی ہوتی تھی، آپس میں بہن بھائی تھے نا، ماں باپ کا اولاد تھے، بہن بھائی تھے نا، نہیں تھے وہ بھی بہن بھائی ہی تھے نا، آپس میں شادی ہوتی تھی، لیکن کیا الگ الگ ہوتی تھی۔ آج آپ کو جو ہوا اس سے اس لڑکی اور لڑکی سے دونوں کی شادی نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے دن جو لڑکا لڑکی ہوتے ان میں سے آپس میں شادی ہوتی ہے۔ تو وہی کہ بھائی چارہ اپنا قائم کرو، ایک دوسرے سے لڑنے کی اور فرقے مت پیدا کرو کہ یہ کون ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، فلانا ہے، یہ پیدا نہیں کرو ورنہ تم بکھر جاؤ گے۔ حبل اللہ، کیا فرمایا؟ واعتصموا بحبل اللہ۔ حبل اللہ کی تفسیر کے بارے میں مفسرین الگ الگ رائے رہے، بہت سے مفسرین نے اسے قرآن کہا ہے، چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، اور تم لوگ جماعت کو لازم پکڑ لو۔ یہ حدیث ہے معجم الکبیر، اس کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود بہت بڑے صحابی تھے نا، اور بہت بڑے حدیث بیان کرنے والے بھی تھے۔ وہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں
کہ تم لوگ اللہ سے حبل اللہ سے مراد ہے جماعت، اور تم لوگ جماعت پکڑ لو، مطلب مل جل کے رہو، ایک دوسرے الگ نہیں رہو، اور ایک دوسرے سے الگ رہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، بھیڑیا کھا جائے گا۔ بکری کا بچہ الگ ہوتا ہے تو بھیڑیا کھا جاتا ہے نا، جب کوئی بکری الگ چلی جاتی ہے تو بھیڑیا آتا ہے اور کھا جاتا ہے نا، لیکن جب وہ سب ساتھ چل رہی ہوتی بھیڑیں تو کسی کی ہمت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی نا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ آپس میں مل جل کے رہو، ایک دوسرے کی تکلیف، ایک دوسرے کی پریشانی، ایک دوسرے کی جو بھی ہے اسے دور کرو، ایک دوسرے کو تسلیاں دو، ایک دوسرے کو اچھے راستے بتاؤ، تاکہ تم لوگ ایک جگہ جمع رہو۔ اگر تم نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو نقصان اٹھاؤ گے، اور آج ہم نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم میں اتفاق نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عرب ہے۔ وہ کون ہے؟ اجمی ہے۔ اجمی کا پتہ ہے؟ اجمی کا مطلب کیا ہے؟ عرب سے باہر والا، عرب سے باہر۔ اجمی کا مطلب یہ نہیں میرے بھائی، اجمی کا مطلب ہے گونگا، بول نہیں سکتا۔ عرب اپنے آپ کو بڑا فصیح بلیغ سمجھتے ہیں کہ ہم عربی زبان بولتے ہیں، ہمارے جیسی زبان کسی کی نہیں ہے، اسی لیے ہم کو عربی اجمی بولتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ گونگے ہیں، ایسی بات۔ اچھا، اور جماعت سے مراد یہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ جماعت سے مراد یہ نہیں کہ 3 یا 4 آدمی مل جائیں۔ اگر 4 آدمی اپن آپس میں بیٹھے بولے ایک جماعت ہو گئی تو ایسا نہیں ہے بھائی۔ ہاں، جماعت سے مراد ہے مسلمانوں کی اکثریت۔ مان لے جیسے یہ بیٹھے ہوئے تو یہ ایک جماعت ہے، لیکن اگر یہاں 4 آدمی بیٹھے گے تو وہ بولیں گے ہماری جماعت ہے اور وہ نہیں ہے، سمجھے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا احسان یاد کرو، اور ان تمام نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت بھی ہے کہ اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصہ تک جنگیں جاری رہتی تھیں، یہاں تک کہ اوس و خرز میں ایک لڑائی 120 برس تک جاری رہی۔ یہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خرز، ان میں جو لڑائی جاری رہی 120 سال تک آپس میں لڑتے ہی رہے ہو۔ وہی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپس میں قد و قالب جاری، اور یہ روز کا معمول تھا، لیکن اسلام کی بدولت یہ دشمنی عداوت دور ہو گئی اور آپس میں دینی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہاری دشمنیاں مٹا دیں اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور تمہارے درمیان سے نفرتیں ہٹا کر آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کر دے، اور تم لوگوں کے درمیان الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اگر اسی حال میں مر جاتے تو یقینی جہنم جاتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے انہیں اس تباہی سے بچا لیا۔ پہلے یہی تھا نا رب میں، یہ جنگ شروع ہوئی تو شروع، آج بھی بہت سے قبیلوں میں بہت سی قوموں کے اندر یہ ہے کہ خدا نخواستہ جھگڑا شروع، تو جب تک وہ ختم ہوتا ہی نہیں، یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی لیے محبت پیدا کر دی، تو ہم آج جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا اور دور کر دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو، کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے آپ ان کے وسیلے کی وجہ سے آپ جہنم کی آگ سے بچ گئے، ورنہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا بچنے کا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको उस रास्ते पे डाल दिया और एक दूसरे के लिए हम भाई बन गए और इस तरह हमारे जहन्नम से निजात हमको मिल गई। तो ये उसका एहसान मानो, समझे ना। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, ज़रा गौर से सुनने वाली है ये रिवायत, सुनिएगा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई। गौर कीजिएगा, गौर। मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई और जब उस आग ने इर्द गिर्द को जगह की रोशन कर दिया तो उसमें पतंगे और हर्षतुल अर्ज गिरने लगे, है ना। मोमबत्ती जलाते हैं तो परवाने आते हैं, चारों तरफ जैसे रोशनी होती है अंधेरे में, अगर आप रोशनी जलाएं तो चारों तरफ रोशनी होती है, और फिर उसके बाद ये पतंगे और ये सब आना शुरू हो जाता है ना, फिर चारों गिरे, वो क्या होता है, बेचारे जल जल के मरने लगते हैं। तो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स ने आग जलाई, उसके इर्द गिर्द जगह को रोशन कर दिया तो उसमें पतंगे और हर्षतुल अर्ज गिरने लगे। वो शख्स उनको आग में गिरने से रोकते हैं। हम यही करते हैं ना, मोमबत्ती जलती है खुदा जलाते हैं और उसमें अगर क्या नाम है परवाने आके गिरना शुरू होते हैं या कुछ होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको हटाते हैं ना। तो वही बता रहे हैं कि मेरी मिसाल में ऐसी है कि जब रोशनी होती है ना और जब ये उसमें गिरना शुरू होते हैं तो मैं उन्हें बचाने की कोशिश करता हूँ। वो शख्स उनको आग में गिरने से रोकता है, वो उस पर गालिब आकर आग में धड़ाधड़ गिर रहे हैं। बस यही मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल है। मैं तुम्हारी कमर पकड़कर तुम्हें जहन्नम से रोक रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जहन्नम के पास से चले जाओ, और तुम लोग हो कि मेरी बात नहीं मान रहे और पतंगों की तरह आग में गिरे चले जा रहे हो। जहन्नम मतलब ये कि जहन्नम में गिरे चले जा रहे हो। हम आप सल्लल्लाहु की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सल्लल्लाहु को कितना दुख हो रहा होगा इस वक्त कि उन्होंने अपनी पूरी तरह से जिंदगी में आपके लिए गुजार दी और आखिर तक उम्मती 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 कर रहे थे। आपने क्या किया? झंडे लेके निकल गए, रोड के ऊपर नाचना शुरू कर दिया, ढोल बजाने, मस्जिदों के सामने भंगड़ा डालने। ये उन्होंने बताया था कुदरत से अमल करने के लिए, ये बताया। फिर क्यों नहीं समझाता कोई आदमी इन चीजों को लिए? दुरूद शरीफ की महफिलें करे ना, किसने मना किया? मना किया किसी ने? नाच पढ़ना जरूरी है, स्टिक कर हिल गए ढोल ढपके के साथ, म्यूजिक के साथ नाचे पढ़ना जरूरी है। रास्ते में अगर पत्थर आ जाए तो आप उसे हटा दें, यही कहा है ना? हाँ, या कुछ और कहा है? आप चलो क्या फरमाया? यही फरमाया ना कि नेकी करनी है तो नेकी तो ये भी एक नेकी है कि रास्ते में कोई पत्थर पड़ा तो साइड में उठा के डाल दो, यही है ना। और आप पूरा रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं, किसी को जाने के लिए देते ही नहीं है वहां से। कोई मरीज जा रहा है, खुदा ना खास्ता रास्ते में मर गया तो कौन जिम्मेदार है उसका? करें ना आप अपने घर में जो चाहे करें, किसने मना किया भाई? किसने मना किया? किसी ने मना नहीं। फिर और घर में भी करना है तो सब सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं करना है कि जी घर के अंदर जो चाहो कर लो, ऐसा नहीं है। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान है, उनका एक रुतबा है और उनकी एक ताज़ीम है जो आपको करनी है। वो ताज़ीम से बाहर ना निकलें, उस हदों को पार ना करें कि जिनसे आपको नुकसान हो। हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं।
ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. اور تم ان کی طرح مت ہو جانا، اور تم ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقہ بندی کر لی اور اپنے پاس کھلے احکام آنے کے بعد بھی باہم اختلاف کیا، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کیا فرمایا؟ اور تم یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے فرقہ بندی کر لی، سمجھنا. اور کھلے کام ہم نے قرآن میں ہر چیز، ہم بلکہ قرآن کیا ہم نے اپنی جو کتابیں بھیجی ہیں ان میں ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہے. جو بھی احکام تم کو دی ہیں تو اس میں تم نے باہم اختلافات پیدا کر دیے، تو یہ بہت بڑے عذاب کا کام کر رہے ہو آپ. تو کیا فرمایا؟ ان کی طرح نہیں ہو جانا، لیکن ہم ان کی طرح نہیں ہوئے، ان سے زیادہ ہوئے. میں کہہ رہا ہوں ان سے زیادہ ہو گئے، 2 قدم آگے چلے گئے. ان تک بھی ہوتے تو کچھ سمجھ میں آتی نہیں بات. ہم تو ان سے 2 قدم آگے چلے گئے. وہ شراب کی 1 بوتل پیتے ہیں، ہم 2 پیتے ہیں، ہے نا؟ نہیں گھر میں بٹی لگا دی. اس آیت میں یہ جو اوپر آیت میں آپ کو 105 آیت بتائی، اس کی تفسیر جو تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سابقہ لوگوں کی طرح افتراق یعنی جدائی و اختلاف نہ کرنا، بلکہ تم نیک باتوں کا حکم اور خلاف شرع باتوں سے روکنا. کہتے ہیں نیک شرع باتوں سے روکتے ہیں. اور ہمیں جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے گاڑیوں میں گھومنے کے لیے، ہوائی جہازوں میں گھومنے کے لیے یا اچھے کرنے کے لیے. ہم کو اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں آنے والی. تو ہمارا کام اور ہمارے کو باقاعدہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ میرے دین کو پھیلاؤ. میرے رسول کے جانے کے بعد یہ تمہارے پر فرض بنتا ہے، یہ تم کو حکم دے رہا ہوں میں کہ میرے دین کو آگے تم کو بڑھانا ہے. آپ نے گھٹانا شروع کر دیا، دوسروں کے دین کو اپنانا شروع کر دیا، دوسروں کے حلیے بنانے شروع کر دیے. اور اتنے بڑے بڑے سارے چڈے پہن کے گھومتے ہیں، آپ نے بھی چڈے پہننا شروع کر دیے. گرمی بہت ہے، پہلے گرمی نہیں تھی، اب گرمی لگتی ہے. اب گرمی لگتی ہے، پہلے کیا گرمی نہیں تھی؟ ہاں تو پھر اس وقت چڈے کیوں نہیں پہنے؟ آپ کیوں پہنے ہو؟ کیونکہ وہ انگریز نے پہنا ہے نا، تو یہودی نے چڈا پہنا ہے نا، اور تم بھی پہنو گے. اتنا بڑا بڈھا گاڑی میں سے اترتا ہے، سفید داڑھی ہے، یہ لال بنیان بغیر اور رسی ان کی پہنی ہوئی ہے، بغل کے بال اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، چڈے پہنے ہوئے ہیں، اور بے شرموں کی طرح جو ہے روڈوں کے اوپر گھوم رہے ہیں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ احساس نہیں ہے؟ تمہاری ماں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ تمہیں شرم ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ تم نے دین کو مذاق بنا کر کر لیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں. ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، کسی بات کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا آپ کو شروع میں کہ اگر موقع ملا تو میں آپ لوگوں سے تفصیلی بات بھی کرنا، وہ بھی یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ میں پچھلے 2014 سے جو درس دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس کے بعد آپ لوگوں میں کسی کو سمجھ میں نہیں، برا ماننا میری بات کا. میں آپ ہو سکتے ہیں جیسے لوگ بولتے ہیں معذرت کے ساتھ آپ سے بات کروں، اپنے معذرت نہیں کرتے بھائی، اپنے سیدھی بات بولتے ہیں. 2014 سے 2023 ہو گئی، لیکن آپ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. معذرت نہیں کروں گا میں ان باتوں کی، وہی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کب سیکھو گے بھائی؟
किस वक्त आओगे आप लोग मैदानों के अंदर? निकलो बाहर, क्यों नहीं निकल रहे दीन को फैलाने के लिए? डरते हैं आप किसी से? अल्लाह का खौफ नहीं है? नहीं है। गर्दन नहीं हिलाएंगे, हाँ है, नहीं नहीं है, नहीं है, तभी तो आप निकल रहे हैं ना। अल्लाह का खौफ हो तो गला बंद पकड़ ले अल्लाह का, लोगों का। ये हमारा काम है कि हम नेक बातों को हुक्म दें और बुरे कामों से लोगों को छोड़ दें, रोकें। मसनद अहमद में है सैयदना मुआविया बिन अबू सफियान फरमाया, क्या फरमाते हैं सैयद मुआविया बिन अबू सफियान हज के लिए जब मक्का तशरीफ लाए तो जोहर की नमाज के बाद खड़े होकर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अहले किताब अपने दीन में इख्तलाफ करके 72 ग्रोह बन गए। क्या फरमाया? अपने दीन में इख्तलाफ करके, और इस बात पे करने के अपने दीन में इख्तलाफ करके, ये नहीं कि ये इख्तलाफ है, दीन में इख्तलाफ यानी मैंने जो किताबें तुम्हारे पास भेजी थी उसमें तुमने रखने डाल दिए। उन किताबों पे फरमाया जब मक्का तशरीफ लाए तो जोहर की नमाज के बाद खड़े होकर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अहले किताब अपने दीन में इख्तलाफ करके 72 ग्रोह बन गए और मेरी उम्मत के 73 ग्रोह होंगे। 73 ग्रोह यानी 73 फिरके होंगे, 72 नहीं होंगे, 73 होंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्यों? इसीलिए होंगे। और आज है आपके सामने, ये कौन है? ये बरेलवी, ये कौन है फलाने, ये कौन है फलाने, ये कौन है फलाने, ये कौन है, ये कौन है जमात मुस्लिमीन, ये फलाने, नए नए फिरके आते चले जा रहे हैं। क्यों? इसीलिए है ये फिरके कि हमने अल्लाह ताला के हुक्म माना नहीं, अपने धंधों में लगे रहे, शैतान की बातों में आ गए, खुले खुले शैतान के दोस्त बन के रह गए। अगर वो दीन सही तरीके से बात करते और उस दीन को फैलाने की कोशिश करते तो आज फिरके नहीं होते। लेकिन हम सीखना ही नहीं चाहते ना, हम सीखना ही नहीं चाहते, हम अच्छी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कोई अच्छी बात भी करता है ना तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं, बैठे 2 मिनट के बाद गायब, महफिल खत्म, हंगामा शुरू, हाथों में गोल्ड लीफ की सिगरेट लेके शुरू हो जाते धड़ाधड़। ख्वाहिशत नफसानी और खुश फहमी में होंगे, बल्कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जिनकी रग रग में नफसानी ख्वाहिशें इस तरह घुस जाएंगी जिस तरह कुत्ते के काटे हुए इंसान की एक एक रग और एक एक जोड़ में इसका असर पहुंच जाता है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? जब कुत्ता काटता है ना, इसीलिए पागल कुत्ता जैसा काटता है ना तो फौरन धमाके शुरू हो जाते हैं। अब वैसे भी कुत्ता काटता है तो उसका जहर ऐसी जगहों में घूम जाता ना, तो नफसानी ख्वाहिशात भी ऐसी हैं आज भी। यही हमारे हाल है, हम उन्हीं चक्करों में लगे हुए हैं। सामने तो बाबा बाबा होते हैं, बाबा गायब हो तो पता लगा बहुत सारी चीजें पीछे पिछली गई है ना। कि बाबा तो बोलते रहते हैं यार उसको क्या, अपने चलते हम चलते हैं, हाँ सीवी के ऊपर सारे काम करते हैं, जाने करने का नहीं, तो ऐसे हो जाएंगे। ए अरब के लोगों, अगर तुम ही अपने नबी की लाई हुई चीज पर कायम न रहोगे तो और लोग तो बहुत दूर हो जाएंगे। क्या फरमाया? ए अरब के लोगों, अगर तुम ही अपने नबी की लाई हुई चीज पर कायम ना रहोगे तो और लोग तो बहुत दूर हो जाएंगे। सुनन दाऊद की है, अबू दाऊद की हदीस है। यानी इससे फरमाया अरब के लोगों से, मैं तो तुम्हारे में मौजूद हूँ, अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं जो चीज़ तुम्हारे सामने लाया हूँ, अगर तुम भी इस पर कायम नहीं रहे तो वो जो दूसरे हैं अजमी, जिन्हें अजमी बोलते हैं, वो जो बाहर हैं, इस मुल्क से बाहर हैं, वो तो पता नहीं फिर कहाँ चले जाएंगे। समझे ना?
राम गुरु के बाद 5 मिनट आपको और ले लूँगा।